ایک نظم پیش کرتا ہوں. نظم کا عنوان ہے محبت. اور میرے عزیزو محبت یہ نظم 16 سیکنڈ کی ہے. 15 سیکنڈ آپ سے خاموشی اور سناٹا چاہتا ہوں. سانس تھام کے سنیے گا اور 16ویں سیکنڈ میں پھر آپ سے مطالبہ کرے گی یہ نظم. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. اجازت جیسے اجازت ملنی چاہیے ویسے دیجیے اجازت. آئیے عرض کرتا ہوں محبت. کہتا ہوں میرے پاس ایک پنجرا ہے. میرے پاس ایک پنجرا ہے. 15 سیکنڈ خاموشی. کہ میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. میرے پاس ایک پنجرا ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے. اسے بھی پیار ہے مجھ سے, مجھے بھی پیار ہے اس سے. میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم. نہ پر قطرے کبھی اس کے, نہ پر باندھے کبھی میں نے. وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. تیار رہیے گا کہ وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے. زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا. زمانے کو یہ بتلاؤ, زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. زندہ باد سر. واہ واہ. بہت شکریہ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں. زاہد بھائی محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں, جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا کہنا ہے سر. واہ واہ. محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگنو بناتے ہیں. جگنو بناتے ہیں. اور یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. یہ دنیا جگنو بناتے ہیں. یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا کہنا ہے سر. واہ 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 واہ. چلو دونوں کسی دریا پہ مل کر پل بناتے ہیں. بہت شکریہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ جو 13-14 سال کے بچے ہیں یہ جس طرح کی شاعری سن رہے ہیں, اب اس طرح کی شاعری سنانی پڑے گی تو بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن ماشاءاللہ یہ تو تربوز بہت لال نکلا اندر سے. کیا بات ہے سر. جیتے رہیے, خوش رہیے. ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہوں کہ تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا. تم اپنی لون کی کاروں پہ اتنا کیوں کرتے ہو. کیا کہنا ہے سر. چلو رکشا سے چلتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے گا. تکبر ٹوٹ جائے گا. ایک شعر اور عرض کرتا ہوں. بہت اچھا لگا اس دیار میں آ کر کے. اور میں شام حاضر ہوا تھا. زبیر الحسن غافل صاحب کی کتاب دریچے کی دھوپ کا اجرا تھا. تو میرے دوست ہیں اسلم حسن, اور یہ مجھے پہلی بار پتا چلا. میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ IRS آفیسر ہیں اور کمشنر ہیں ممبئی میں, میرے دوست ہیں. لیکن آج یہاں آ کے جب کتاب دیکھی تو پتا چلا کہ وہ نثر نگار بھی ہیں. دیباچہ انہوں نے لکھا ہے. کیا بات. پھر جب اظہر بھائی نے انہیں یہاں بلایا تو جب انہوں نے شاعری سنائی تو پتا چلا کہ یہ تو شاعر بھی ہے. تو چلیے میں بھی آپ کو محبت کے نام ایک شعر سناتا ہوں. جی سر, عطا کریں. کہتا ہوں کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے.
کیا کہنا ہے سر؟ ارریا زندہ رہے دوسرے مصرے پہ کہ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ کیا کہنا ہے سر؟ واہ واہ، کیا کہنا ہے سر؟ جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ تقدیر سیدھی ہو گئی۔ ایک اور شعر عرض کرتا ہوں کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم، جلدی کر جاتے ہو، کہ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو۔ کیا بات ہے؟ بہت مذاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا، مدد تو کرتے ہو تصویر مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو۔ ایک اور شعر سنا کہ زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، زیادہ وزن پر اپنے کبھی مغرور مت ہونا، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے، واہ واہ، کہ تنکا تیرتا رہتا ہے پتھر ڈوب جاتا ہے، پتھر ڈوب جاتا ہے۔ ایک اور شعر سنیں کہ کہانی سن کے رونا، کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا۔ ہاں، اب دیکھیں دوسرا مصرع ٹک سے لگے گا جا کے کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم، واہ واہ، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم، سیاسی آدمی ہو تم۔ ایک اور شعر کے لیے ایک حکم کیا تھا، ایک بچہ تھا، اس نے شعر ملاحظہ فرمائے۔ جی عرض کرتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہنسنا، تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، کہتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، جن پر لٹا چکا تھا میں میرے بچوں جی لگا کے شعر سننا، کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا، کیا کہنا ہے سر؟ ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا، ناپ کر دیا۔ ایک مطلع اور دو شعر سناتا ہوں، اور اس شعر میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، مطلع برائے مطلع ہے۔ کہتا ہوں کہ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، واہ واہ۔ دنیا کھڑی ہو رستے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب وہ نہیں دریچے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ کیا بات ہے سر۔ اور ارریا کے لوگوں کہ جو دکھ میں کام آئے نہ سکھ میں شریک ہو، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ قبلہ محترم وسیم صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ حفاظت کیجئے گا کہ لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، لگتا ہو کچھ بھی رشتے میں پھر ہم کو اس سے کیا، جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں پھر ہم کو اس سے کیا۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر، واہ واہ۔
جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، حجرے میں تھے کہ مجرے میں، پھر ہم کو اس سے کیا، پھر ہم کو اس سے کیا؟ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ میں گلشن میں نہیں رہتا، میں ویرانی میں رہتا ہوں۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں رہتا ہوں۔ اگر ملنے کی خواہش ہو تو مجھ سے ڈوب کر ملنا، کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی میں رہتا ہوں۔ کنارے پر نہیں ملتا میں طغیانی میں رہتا ہوں۔ مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے، مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے، مجھے پہچاننے میں سب کو تھوڑی دیر لگتی ہے۔ غزل کے شعر کے میں مصرعِ ثانی میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے سر، غزل کے شعر، اور شعر دیکھیے گا کہ غزل کے شعر کے میں مصرعِ ثانی میں رہتا ہوں۔ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر۔ مجھے 2 وقت کے فاقوں سے بچوں کو پڑھانا تھا، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں۔ ایک چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں، مگر میں تو نہاری اور بریانی میں رہتا ہوں۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں، ایک اور شعر یاد آ گیا وہ سناتا ہوں کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا۔ کیا کہنا ہے سر، واہ واہ۔ اب میرے دوستو تیار رہیے گا، تحفہ دیتا ہوں 2 لائنوں کا کہ کیا پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، جب ہاتھ میں کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا۔ کیا کہنا ہے سر، واہ واہ۔ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا کیا، چھن سے گرا کیا۔ اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا، کیا کہنا ہے سر، واہ پھر کوچہ جانا سے کوئی زخم ملا کیا۔ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے۔ ایک میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا؟ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر۔ میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا، اسے تم نے سنا کیا۔ پھر یہ لائنیں آتی ہیں 2 کہ اسے تم نے سنا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گلا کیا۔ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چبھا کیا، تلووں میں چبھا کیا۔ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے۔ ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ کیا بات ہے۔ ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے، مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں،
مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں، کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے۔ کیا بات ہے؟ اب یہ دو لائنیں سناتا ہوں، پہلی لائن میں جو لفظ ہیں وہی دوسری لائن میں ہیں، لیکن لفظوں کی ترتیب بدلتا ہوں تو شعر اگر ہو تو محبت چاہوں گا کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے، دو چار قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے، ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا، ایک تم ہو کہ اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، بن جائے اگر بات تو اپنا نہیں کہتے، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ سر کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے۔ یہ بھی غزل آپ کو سناتا ہوں کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بات ہے سر، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، اور کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے، چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر، چاہے جتنی چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے۔ اور آپ حضرات کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ چینی کم پڑ جاتی ہے۔ محترم شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، چینی کم پڑ جاتی ہے، زاہد بھائی کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر، واہ واہ۔ کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے، اور روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر۔ میرے دوستو، جتنی آہستہ سے میں نے شعر سنایا تھا داد کی طلب اس سے زیادہ کی تھی، حق بنتا تھا ایمانداری سے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ کڑواہٹ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے کہ داد کی طلب نہیں کرنا چاہیے، ہر تخلیق کار یہی چاہتا ہے، اور بغیر پذیرائی کے اللہ رب العزت بھی سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، پھر اس کے بعد بات بنتی ہے۔ تو یہ عادت مبارکہ اللہ کی ہے، پذیرائی ہونی چاہیے۔ تو ایک بار زندگی کا ثبوت دیجئے تاکہ میں غزل کو مکمل کروں۔ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے، اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے، کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں، جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے، اور روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں، جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے، روٹی کم پڑ جاتی ہے۔ اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے۔ کیا اچھا شعر ہے سر، واہ واہ۔ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے۔ اب ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہے یہ فقیر آپ سے کہ پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، کہ ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، پھندا چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے، ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں، اتنے پیسے مل جاتے ہیں مٹھی کم پڑ جاتی ہے۔
کیا اتنے بات ہے پیسے مل جاتے ہیں، مٹھی کم پڑ جاتی ہے۔ 2 شعروں کے لیے منتظمین کا حکم تھا، تعمیل کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ عرض کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر رات کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر رب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر رب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا کہنا ہے سر؟ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ دنیا کی محبت کو محبت نہیں دیتی، دنیا کی محبت کو محبت نہیں دیتی۔ انعام بڑی چیز ہے، قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، واہ واہ، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو۔ امیرو کچھ نہ دو، تانے تو مت دو ان فقیروں کو۔ ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ کیا کہنا ہے سر؟ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، رخصتی چاہتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے سر؟ بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ چاروں لائن میں شرکت کیجئے گا کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہے، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہیں تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، آپ کے سینے پہ کیا کہنا ہے سر؟